میں نے بلو باجی سے کہا مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے گھر چلتا ہوں۔ بلو باجی نے کہا ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے کامران انکل کے گھر نہ ہوتے ہوئے ان کی خدمت کی۔ کامران انکل نے بھی میرا شکریہ ادا کیا، اور پھر میں گھر واپس آیا تو شام کے 6 بجے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گیا تو پیچھے سے عائشہ آپی آ گئی۔ آپی نے شاور لے کر اپنے کپڑے چینج کر لیے تھے۔ میں نے آپی سے کہا جی بولیں، اب آپ کا آنا کیسے ہوا؟ آپ کام تو اپنا کروا چکی ہیں۔ آپی میری یہ بات سن کر بہت ہنسی۔ میں نے کہا اب آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ آپی کہنے لگی بھائی آپ نے بلو بازی سمجھ کر جو کام کیا ہے مجھے تو مزہ ہی آ گیا۔ میں تو اب یہی چاہتی ہوں کہ آپ بلو بازی سمجھ کر میرا کام کیا کریں۔ میں نے کہا آپی تم زیادہ تیز نہ بنو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ آپی کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، تم نے میرے جانے کے بعد بلو بازی کا کام کر دیا تھا کہ نہیں؟ میں مسکرایا اور کہا 2 دفعہ کیا تھا۔ آپی کہنے لگی بس احتیاط سے کرنا، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اگر کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو وہ شادی شدہ ہیں، میرا نام نہیں آئے گا۔ آپی کہنے لگی یہ بات تو ہے۔ پھر آپی نے کہا مناہل تمہارا جب سے میں آئی ہوں 10 دفعہ پوچھ چکی ہے کہ عثمان کب آئے گا، عثمان کب آئے گا۔ آپی کہنے لگی میں تو کہتی ہوں اس کا کام کر کے بھی اپنا کام پکا کر لو، پھر مامی بھی انکار نہیں کریں گی۔ میں نے کہا نہیں آپی، اگر یہ بات کھل گئی تو ہماری خاندان میں عزت خراب ہوگی اور امی اور ماموں کی لڑائی علیحدہ ہوگی۔ آپی کہنے لگی ٹھیک ہے، جیسا تمہیں بہتر لگے تم وہ کرو، لیکن اس دوران مجھے بھول مت جانا۔ میں نے شیطانی مسکراہٹ دی اور کہا آپ کو کون بھول سکتا ہے؟ میں نے آپی سے پوچھا آپی آج امی نے کیا پکایا ہے؟ آپی کہنے لگی آج امی نے پالک گوشت بنایا ہے۔ میں نے کہا پالک گوشت یہ کس کی فرمائش پر بنا ہے؟ آپی مسکرائی اور کہا آج یہ مناہل کی فرمائش پر بنا ہے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں شاور لے کر اور کپڑے چینج کر آتا ہوں۔ آپی مسکرائی اور کہنے لگی تم شاور لے کر آؤ، میں یہیں بیٹھی ہوں۔ میں نے آپی سے کہا نہیں آپ جائیں، میں دوبارہ شاور نہیں لینا۔ آپی کہنے لگی میں مذاق کر رہی ہوں، تم شاور لے کے آ جاؤ، پھر کھانے کے بعد بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپی چلی گئی۔ میں نے شاور لیا اور کپڑے چینج کیے اور ایک بہت ہی اچھا باڈی سپرے لگایا، اور میں سیدھا عائشہ آپی کے کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ آپی کے کمرے میں نہ تو عائشہ تھی اور نہ ہی نمرہ تھی، صرف مناہل بیٹھی تھی۔ میں نے مناہل سے سلام کیا، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے اس سے پوچھا نمرہ اور عائشہ کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ کچن میں ہیں۔ میں نے اسے کہا اب تو میں آ گیا ہوں، اب تو ناراضگی ختم کر دو۔ اس نے کہا میری طرف سے نہ آتے۔ میں نے اسے کہا اچھا یار آئی ایم سوری، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا آئندہ میں تمہارے گھر میں رہنے آؤں گی تو غلطی ہوگی نا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم نے تو ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نے کہا اچھا سوری نا یار، اب جب تک تم یہاں ہو میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا اٹس اوکے۔ اتنی دیر میں نمرہ کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی بھائی امی نے ناشتہ لگا دیا ہے، آپ دونوں آ جائیں، پھر ہم سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے نمرہ کو دیکھا وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، شاید اس نے اپنے بالوں کی کٹنگ کروائی تھی۔ نمرہ کا حسن اس کی عمر سے کافی زیادہ تھا۔ میں نے اسے کہا تم چلو ہم آتے ہیں۔ وہ چلی گئی تو میں نے مناہل سے کہا اٹھ جاؤ مہرانی صاحبہ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، پھر ہم دونوں امی کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں عائشہ، نمرہ اور امی دسترخوان پر بیٹھی ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر امی سے سلام کیا۔ امی نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا آؤ بیٹا بیٹھو۔ ہم دسترخوان پر بیٹھ گئے تو عائشہ کھانا صرف کرنے لگی۔ اس دوران امی نے مجھ سے پوچھا عثمان بیٹا اب بلو باجی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا امی اب تو کافی بہتر ہے، اب وہ بغیر سہارے کے آہستہ آہستہ خود چلتی ہیں۔ میں نے کہا جو ڈاکٹر نے ان کو انجیکشن لگایا تھا اس انجیکشن سے ان کو کافی فرق پڑا ہے۔ آج شام 4 بجے کے قریب کامران انکل بھی گھر واپس آ گئے تھے، اس وجہ سے میں گھر واپس آ گیا۔ امی نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ عائشہ نے میری طرف دیکھ کر کہا امی عثمان نے بلو باجی کی
بہت خدمت کی ہے۔ امی نے کہا اس کا خدمت کرنا بنتا تھا کیونکہ وہ اس کی ٹیچر تھی۔ میں نے امی سے کہا تھی نہیں ہے، اب میں نے MD کیٹ کی تیاری بھی بلو باجی سے کرنی ہے۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں MD کیٹ کی تیاری کروا دوں گی۔ امی نے کہا ٹھیک ہے عثمان، جلدی جلدی ڈاکٹر بن جاؤ، پھر میں تمہارے ماموں سے مناہل کے رشتے کے بارے میں بات کروں گی۔ جیسے ہی امی نے یہ بات کی مناہل شرما گئی اور ہم تینوں بہن بھائی ہنسنے لگے۔ نمرہ بولی امی اگر میرے بس میں ہو تو میں مناہل آپی کو ابھی اپنے پاس رکھ لوں۔ میں بار بار نمرہ کو دیکھ رہا تھا، آج میری نظر نمرہ سے ہٹ نہیں رہی تھی اور اس کو دیکھ کر جو میرے دماغ میں خیالات آ رہے تھے ان کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ کھانا کھانے کے بعد امی اور نمرہ برتن اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ عائشہ آپی مجھ سے کہنے لگی بھائی آج رات کا کیا پلان ہے؟ میں پانی پی رہا تھا، اس کی یہ بات سن کر میرا پانی گلے میں اٹک گیا۔ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا مطلب عائشہ؟ کہنے لگی بھائی میرا مطلب ہے کہ آج رات ہم آپ کے کمرے میں بیٹھ کر لوڈو کھیلیں گے۔ میں نے مناہل سے پوچھا کیا تمہیں لوڈو کھیلنی ہے؟ عائشہ جلدی سے بولی بھائی یہ ہم دونوں کا پلان ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ مناہل اٹھی اور اس نے کہا میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ مناہل کے واش روم میں جانے کے بعد عائشہ آپی نے کہا بھائی لوڈو کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ آپی کہنے لگی جب آپ لوڈو کا دانہ ڈبی میں ڈال کر ایسے ہلاتے ہو اور جب آپ چھکا مارتے ہو تو مزہ آ جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا تم کس لوڈو کی بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا وہی لوڈو جس کے پیچھے سانپ والی گیم ہوتی ہے اور جب 99 پر آ کر سانپ ڈستا ہے تو میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ میں نے اسے کہا تم جس سانپ سے ڈسوانا چاہتی ہو مجھے پتہ ہے، لیکن ابھی وہ سانپ اپنے بل میں سو رہا ہے۔ آپی نے کہا مجھے اٹھانا آتا ہے، ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ نمرہ چائے لے کر آ گئی۔ ہم رات کو اکثر کھانے کے بعد چائے پیتے تھے۔ نمرہ نے پوچھا بھائی مناہل آپی کدھر ہیں؟ میں نے کہا وہ واش روم گئی ہے۔ چائے پینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنا موبائل دیکھا تو اس پر بلو باجی کا ہیلو کا میسیج آیا ہوا تھا۔ میں نے بھی ان کو ہیلو کا رپلائی کیا۔ بلو باجی نے کہا اب دوبارہ میری خدمت کب کرو گے؟ میں نے کہا بلو باجی اب تو آپ کی خدمت کامران انکل کر رہے ہوں گے۔ بلو باجی نے کہا وہ تو کامران کر رہے ہیں۔ بلو باجی نے کہا میں نے تمہیں اسی لیے میسیج کیا ہے 2-3 دن تم ہمارے گھر چکر نہ لگانا۔ میں نے کہا بلو باجی خیریت تو ہے؟ بلو باجی نے کہا کامران نے آفس سے میری خدمت کرنے کے لیے 3 دن کی چھٹی لی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بلو باجی، اچھی بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں۔ اتنی دیر میں عائشہ اور مناہل میرے کمرے میں آ گئیں۔ مناہل اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائشہ کے ہاتھ میں لوڈو تھی۔ مناہل نے اپنے موبائل سے میسیج کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے آپی کو آنکھ کے اشارے سے سمجھا دیا۔ لوڈو کا ایک راؤنڈ کھیلنے کے بعد آپی کہنے لگیں کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اب میں اور مناہل کمرے میں اکیلے تھے۔ آج مناہل موڈ میں لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا جی بولو اکیلے میں کیا بات کرنی تھی؟ وہ میرے قریب آئی اور محترم ناظرین اور سامعین اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔